السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ بہت زیادہ صلاۃ وتر کا باجماعت اہتمام کرتے ہیں، لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قنوت وتر کے اندر ان مواقع کی نشاندہی کر دی جائے، ان جگہوں کی نشاندہی کر دی جائے جہاں پر آمین کہنا درست نہیں ہے۔ لہذا اسی کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے آپ کا چھوٹا بھائی آپ کے سامنے کھڑا ہے کہ لوگ جب امام صاحب صلاۃ وتر میں قنوت وتر پڑھتا ہے تو مقتدی حضرات اپنی لا علمی کی وجہ سے امام صاحب کے ہر سانس، ہر کلمے، ہر کلمات پر آمین کہہ بیٹھتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں آمین کب کہنا ہے، کہاں پہ کہنا ہے۔ اسی کو آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے قنوت وتر کا ترجمہ سمجھتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں آمین کہاں پہ کہنا ہے اور کہاں پر نہیں کہنا ہے، اور کیوں کہنا ہے اور کیوں آمین نہیں کہنا ہے، اس کو انشاءاللہ آخر میں بتلاؤں گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ جب امام صاحب کہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت، کہ اے اللہ تو مجھے ہدایت دے ان لوگوں میں جن کو تو نے ہدایت دی ہے، تو یہاں پر ہمیں آمین کہنا ہے۔ پھر جب امام صاحب کہے وعافینی فیمن عافیت، کہ اے اللہ تو مجھے عافیت دے ان لوگوں میں جن کو تو نے عافیت دی ہے، تو یہاں پر ہمیں آمین کہنا ہے۔ پھر جب امام صاحب کہے وتولنی فیمن تولیت، کہ مجھے تو کارسازی عطا فرما ان لوگوں میں جن کی تو نے کارسازی عطا فرمائی، تو یہاں پر ہمیں آمین کہنا ہے۔ پھر جب امام صاحب کہے وبارک لی فیما اعطیت، کہ اے اللہ تو مجھے برکت دے اس چیز میں میرے لیے جس کو تو نے عطا فرمائی ہے، تو یہاں پر ہمیں آمین کہنا ہے۔ پھر جب امام صاحب آخر میں کہے کہ وقنی شر ما قضیت، کہ اے اللہ تو مجھے بچا لے اس چیز کی برائی سے جو تو نے مقدر کی ہے، تو گویا کہ یہ 5 جگہیں ہو گئی، 5 کلمات ہو گئے جہاں پر ہمیں آمین کہنا ہے۔ اس کے بعد جو کلمات آ رہے ہیں وہاں ہمیں آمین نہیں کہنا ہے۔ انک تقضی ولا یقضی علیک، کہ بے شک تو فیصلہ کرتا ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، تو یہاں پر ہمیں آمین نہیں کہنا ہے۔ پھر جب امام صاحب کہے وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، کہ بے شک وہ شخص ذلیل نہیں ہو سکتا جسے تو دوست رکھے، تو یہاں پر ہمیں آمین نہیں کہنا ہے۔ پھر جب امام صاحب کہے وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، کہ جس سے تو دشمنی رکھے وہ عزت نہیں پا سکتا، تو یہاں پر ہمیں آمین نہیں کہنا ہے۔ پھر جب آخر میں بارکت ربنا وتعالی، کہ اے ہمارے رب تو بابرکت اور بلند و بالا ہے، تو یہاں پر ہمیں آمین نہیں کہنا ہے۔ تو گویا کہ یہ بھی 4 جگہیں ہو گئی، یہاں پہ ہمیں آمین نہیں کہنا ہے۔ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ آمین کہتے ہیں کسے۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہم استجب، کہ اے اللہ تو قبول کر لے۔ تو شروع کے جو 5 کلمات تھے جن پہ ہمیں آمین کہنا ہے وہ کلمات دعا تھے، تو دعا پر آمین کہی جاتی ہے۔ اور آخر کی جو 4 کلمات تھے وہاں پہ آمین اس لیے نہیں کہنا ہے کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہے، اور حمد و ثنا پر آمین نہیں کی جاتی ہے۔ تو لہذا اگر کوئی شخص آخر کے جملوں پر آمین کہتا ہے تو گویا کہ اس نے اس کا معنی سمجھا ہی نہیں، اس کا مفہوم سمجھا ہی نہیں۔ اس کی تائید میں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب المجموع کے اندر یؤمن فی الکلمات الخمس التي هي الدعاء واما الثناء وهو قوله انك تقضي ولا يقضى عليك الى اخره فيشاركه او يسكت، والمشاركة اولى لانه ثناء وذكر لا يليق فيه التأمين المجموع، کہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابتدا کے 5 کلمات میں آمین کہی جائیں گی، اس لیے کہ وہ دعا ہے
اور رہی بات انک تقضی ولا یقضی علیک سے آخر تک کے جملوں کی، اس میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے، تو مقتدی حضرات اس میں مشارکت اختیار کریں گے یا خاموش رہیں گے؟ البتہ مشارکت اختیار کرنا بہتر ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور ذکر ہے، اس پر آمین کہنا مناسب نہیں ہے۔ اس بات کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا السلام علی اللہ فإن اللہ هو السلام، صحیح بخاری حدیث نمبر 835۔ یہ نہ کہو کہ اللہ پر سلام ہو، کیونکہ اللہ تو خود سلام ہے۔ چنانچہ جن کلمات کے اندر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، عظمت و جلال، عزت و کبریائی، تسبیح و تہلیل اور تکبیر و تنزیہ موجود ہو، اس میں آمین کہ اے اللہ تو قبول کر لے کہنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ باتیں تھی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔